بصارت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ الکریم ان کی سیرت سے جو ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں اس پر بھی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے انشاءاللہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا ایک اور بڑا کرم ہے، ایک اور بڑا فضل ہے کہ 10 ماہ رمضان المبارک کا ہی دن تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت مدنی چینل کی صورت میں الحمدللہ ہمیں میسر آئی، تو کچھ انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ آپ جب دنیا سے انتقال کر گئیں تو اس سال کو جو ہے وہ عام الحزن جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل جوئی فرمائی اور جو غم خاری فرمائی، اور جس طرح ایک تسلی اور ڈھارس دینے کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہ آپ نے اختیار فرمایا مختلف مواقع پر۔ میں چاہوں گا کچھ آپ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں، اور اس عنوان کو لیتے ہوئے آج کے زمانے میں اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک ہمیں ذکر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑے مقام و مرتبے والی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا جو نکاح ہوا وہ آپ سے ہی ہوا، تو اور جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ ان کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ وہ خوش نصیب ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی انگور عطا کیے۔ واہ واہ۔ اور یہ آپ کو بہت بڑا شرف و بہت بڑا اعزاز حاصل ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنی گھر گھرستی کو جو مینیج کیا تھا، اور جو گھر گھرستی کے معاملات کو آپ لے کر چلی تھیں، تو جو آپ کو جنتی گھر کی بشارت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس پہ شور نہیں ہوگا، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہمارے علماء نے کہ آپ نے ایسا گھر بنایا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے، فیملی تھی، بچیاں تھیں، اس میں اتنا سکون تھا، اتنی راحت تھی، اتنا پیار تھا، اور اتنا خوبصورت ماحول تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے گھر کی بشارت دی جس میں شور نہیں ہوگا۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سارا مال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف تھا۔ آپ کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھجوایا، اور آپ کا نکاح ہوا، اور جب تک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جب تک آپ حیات رہیں، 65 سال کی عمر میں کم و بیش آپ کا انتقال ہوا، وفات پائی آپ نے۔ اور جب آپ کی شادی ہوئی تب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ تقریباً 25 سال کا عرصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا گزرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وقت گزارا آپ کے ساتھ کہ امہات المومنین فرماتی ہیں، مجھے یاد پڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ایسا ذکر کرتے تھے کہ کہتی کہ ہم غیرت کھاتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ایک غم کی کیفیت تھی،
جس کو آپ عام الحزن کہتے ہیں کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا میرے آقا نے اسے غم کا سال قرار دیا، اور آپ وقتاً فوقتاً ذکر کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف بیان کرتے تھے۔ یعنی ایک عورت کے لیے یہ بہت زبردست سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے اس قدر مطمئن ہو، اور اس قدر مطمئن ہو کہ بس مطمئن ہو۔ آج ہمارے گھر کی خواتین کو، اسلامی بہنوں کو آپ کی سیرت سے یہ بات بالکل سمجھنی چاہیے کہ دکھ کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا رہا جاتا ہے، کس طرح گھر گھرستی دیکھی جاتی ہے، کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ایک کے علاوہ جتنی اولادیں تھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب آپ ہی سے ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی اور کے وطن سے تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے، باقی سب کے سب اولادیں آپ کی انہی سے ہوئی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی شہزادی ہیں۔ آپ حضرت امام حسن امام حسین کی نانی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اب سوچئے تو ایک، لیکن جو ایک جیسے ابھی سلمان بھائی نے کہا نا کہ ایک گھر گرہستی کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو جس طرح کی خدمت تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جاتے غار میں، وہ آپ کھانا لے کر جاتی تھی، کھانا پیش کرتی تھی، خود باہر بیٹھتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، پھر سرکار عبادت سے فارغ ہو جب گھر آتے تو آپ اپنی شہزادیوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کرتی تھی۔ اور جب قریش کی طرف سے اور مکے والوں کی طرف سے جو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا اعلان نبوت کے بعد، اس وقت پر یہ ایک الگ الگ آپ کی زندگی کے حصے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ کی زندگی، نکاح کے بعد آپ کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد آپ کی زندگی، یہ زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ شعب ابی طالب کا جو واقعہ ہوا 3 سال سوشل بائیکاٹ کا، آپ ہی کی حیاتی میں ہوا۔ اس وقت ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے اس کے دست و بازو بنتی ہے، یہ سب وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے کہیں، سخاوت کے لحاظ سے کہیں، نیکی اور تقوی اور عبادت کے لحاظ سے کہیں، خدمت کے لحاظ سے کہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اولاد کی تربیت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کہیں تو آپ کا تعلق، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ میں ان کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ کہنے کو تو میں کہہ رہا ہوں اور سننے کو اسلامی بہنیں سن بھی رہی ہوں گی۔ اب اسلامی بھائیوں کا یہاں تھوڑا سا میں عرض کرتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے بھی یہ بات بیان کی تو اسلامی بھائیوں کو کر سنو، یہ ہوتا ہے بعض اوقات گھروں میں، میں اسے پسند نہیں کرتا، ایسے موقع پر یہ ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سنو، یہ خود آپ اس سے جو ہے نا وہ ٹریگر کر رہے ہیں بندے کو، مطلب اس کو اکسا رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کو کچھ بولے، تو میں نے کہا وہ کچھ بولے میں ہی کچھ بول دیتا ہوں۔ تو بالکل ایسا عورت بیوی کا مزاج ایسا ہونا چاہیے۔ مگر میرے اسلامی بھائیوں سے عرض ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی تھی ام المومنین نے، آپ کا کردار سے آپ کو جو نکاح کا پیغام گیا، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم مردوں کو بھی، شوہر کو بھی اپنے گھر میں وہ کردار ادا کرنا چاہیے، جس سے بیوی، میں کہتا ہوں بیوی مجبور ہو جائے گی آپ کے ساتھ ادب اور آپ کے ساتھ احترام اور آپ کے ساتھ مروت کا لحاظ کرنے سے مجبور ہو جائے گی۔ یعنی یہ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو بدقسمتی کے ساتھ بد اخلاق ہیں، ان کی زبان صحیح نہیں ہے، ان کے مزاج کے اندر خرابی ہوتی ہے، جیسے مردوں میں خرابی ہوتی ہے عورتوں میں خرابی ہوتی ہے، بعض عورتوں کی خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ کتابوں میں لکھی باتیں ہیں، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایک مرد کا کام ہوتا ہے کہ اپنی طبیعت، اپنی خوش مزاجی، اپنے اعلیٰ ظرفی، اپنی نیکی، اپنی حیا اور اپنے تقوی اور اپنے بردباری کے ذریعے وہ اپنے گھر کے ان معاملات کو درست کرتا ہے، حتیٰ کہ بیوی اس کے آخر کار اس کی مطلب کہ سمجھے کہ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے مجبور ہو جاتی ہے اور اس کی قربانیوں کو اور اس کی چیزوں کا وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو یہ مردوں کی بھی ایسی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ، کیونکہ مرد کو اعلیٰ امام غزالی علیہ رحمہ نے طبیب فرمایا ہے، وہ ایک معالج، ایک ڈاکٹر ہے جو علاج بھی کرتا ہے۔
تو یوں مطلب ہم اپنے کردار کو درست کریں گے تو انشاءاللہ وہ سائڈ جو اگر اللہ نہ کرے پرابلم ہوا، ہر عورت ایسی نہیں ہے، ہر عورت بدتمیز نہیں ہے، ہر عورت بد اخلاق نہیں ہے، بعض عورتیں بڑی صابرہ ہوتی ہیں، یقین مانے مردوں کی جو بد اخلاقی و بدتمیزی کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں، وہ گھر چلا رہی ہوتی ہیں، آفرین ہیں ایسی خواتین، آفرین ہیں، اور ایسی خواتین تعریف کی مستحق ہیں جو اپنا گھر سنبھال کر بیٹھی ہیں، اور اس صورت میں نہ شوہر کی غیبت کرتی ہیں، نہ شوہر کی برائیاں بیان کرتی ہیں، نہ شوہر کے ساتھ کوئی خیانت کا عمل کرتی ہیں۔ میں ایسوں کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ صبر بھی کر رہی ہیں اور اپنی نیکی اور تقوی کو بھی انہوں نے اختیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان سے ہمارے گھروں کو مالا مال فرمائے اور ہمیں کی خوب خوب برکتیں بھی عطا فرمائے۔ وہ شوہر جو اپنی جو ہے وہ بیوی کو گالیاں دے رہا ہے معاذ اللہ، یا بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، یا بات بات میں اس کے ماں باپ کو بیچ میں جو ہے وہ لا رہا ہے، یا یوں بولے بعض لوگ سب ہاتھ چھوٹ ہوتے ہیں، وہ مطلب کیا ہے کوئی بھی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوگی تو وہ مطلب مار کٹائی کے اوپر جو ہے وہ اتر آئیں گے۔ اچھا پھر یہ بھی مجھے آج تک وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، تھپڑے مارتا ہے، لاتوں سے مارتا ہے، گھوسوں سے مارتا ہے، مجھے آج تک وہ آدمی سمجھ میں نہیں آیا۔ سنتا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں، لیکن مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے، یعنی یوں سمجھ رہے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے، لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ مگر میں آپ کو اس کا ایک اور فیس بتاؤں، یعنی میں مردوں کے لیے حیرت کر رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جب یہ پتا چلے کہ بیوی نے اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھایا؟ ایسا ہی یہ بھی یعنی کمال، مطلب بالکل جیسے کہ عقل کام نہیں کرتی کہ عورت زبان چلانا تو دور کی بات ہاتھ چلائے، تو بالکل عقل کام نہیں کرتی۔ تو اب ہوگا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، اب پھر ایسے گھر کیا ان گھروں کا حال ہوگا؟ ہم بھلے یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میں کل پرسوں بھی یہاں سے جب فارغ ہو کے جا رہا تھا میں سوچا پتہ نہیں کتنے گھر ایسے ہوتے ہوں گے بیچارے، رحم آتا ہے کہ جن کے گھروں میں افطار کے بعد بھی مغز ماری، تو نماز کے بعد بھی مغز ماری، تو سحری میں بھی ان کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں گے، تو کوئی پکانے پر، تو کوئی اٹھنے پر، کوئی بیٹھنے پر بہت پریشانی ہوتی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ اس پہ پورا پروگرام کریں گے ٹھیک اللہ نے چاہا تو، گھر گرہستی کے تعلق سے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق مبارکہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ کریم۔ کالز ہیں سر؟ آمین۔ جی نگران شورا اور سلمان بھائی، آپ دونوں کو یوم ختیجۃ الکبریٰ کی مبارکباد اور مدنی چینل کی سالگرہ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعی مدنی چینل وہ مبارک چینل ہے جس نے بے شمار دلوں کی اصلاح فرمائی اور گھروں کو علم دین کی روشنی سے منور کر دیا۔ ہمارے گھر میں ٹی وی بھی مدنی چینل کی بدولت ہی آیا۔ پہلے ایک چھوٹی سی اسکرین ہوا کرتی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسکرین آئی، بڑی اسکرین آئی، اور اس سال تو ماشاءاللہ ہم ہائی ڈیفینیشن میں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چینل کبھی لگایا ہو یاد نہیں۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ اگر مدنی چینل نہ ہوتا تو اس پرفتن دور میں ہم اپنے اور اپنے اہل خانہ کے دین کی حفاظت کیسے کر پاتے۔ واقعی یہ چینل ہمارے گھروں کے لیے ایک مضبوط دینی حصار بن چکا ہے۔ خصوصاً افطار کے بعد رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے انتظار کے لمحات میں آپ دونوں کا سلسلہ ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے، مزید برکتیں عطا فرمائے اور مدنی چینل کے فیضان کو ساری دنیا میں عام فرمائے۔ ماشاءاللہ، بڑی فراخ دلی کے ساتھ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ میری طرف سے بھی تمام کے تمام عاشقان رسول کو مدنی چینل کے 18 سال پورے ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ایک بڑا ہی ٹیم ورک کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، ورنہ کہتے ہیں نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، تو دعوت اسلامی کا نہ یہ طرز تھا، نہ یہ رنگ تھا، یہ نہ انداز تھا، مگر ایک چیز ایسی آئی کہ آئی اور چھا گئی۔ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں اور کوئی چینل آیا، آپ کے مدنی چینل نہ ہوتا تو کیا ہوتا، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ مدنی چینل نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں ٹی وی نہ ہوتا۔ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے ہی اس لیے کہ مدنی چینل ہے۔ جب تک مدنی چینل نہیں تھا تو ہمارے گھروں میں بھی ٹی وی نہیں تھا، یعنی جب سے ہم دعوت اسلامی میں آئے تو اس کے بعد سے ٹی وی ہمارے گھر سے نکل گیا، اور جب ٹی وی نکلا تو ایسا نکلا کہ پھر آیا ہی نہیں۔ آیا تو تب آیا جب مدنی چینل آیا، اور پھر مدنی چینل کیسا آیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے خود ہی ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے جذبات کا اظہار کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ مدنی چینل یہ وہ، یعنی ہم سوچتے تھے امیل سنت کے انداز، امیل سنت کی باتیں، امیل سنت کے جو معاملات ہیں
کہ یہ مسجد فیضان مدینہ میں جو آتے ہیں ان کو ہی پتہ چلتا ہے، باقی اس کے علاوہ تو کسی کو پتہ چلے گا؟ کیسٹ کے ذریعے دیکھا سنا تو اپنی جگہ پر ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی ایسی ترکیب بن جائے کہ ساری دنیا دیکھے اور دنیا سنے کہ اس صدی میں یہ مرد مجاہد، یہ ولی نعمت امت کی اصلاح کے لیے کس قدر یہ کوڑھن رکھتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اور یوں مطلب وی سی ڈی کا سلسلہ شروع ہوا، تب مدنی چینل نہیں تھا، اور ریکارڈ کے تعداد میں وی سی ڈیاں چلی ہیں، لوگ حیران ہوتے تھے کتنی وی سی ڈیاں بیچ لیتے ہیں، پھر بیانات وغیرہ کی وی سی ڈیاں چلتی رہیں، پھر اللہ پاک نے کرم کیا اور مدنی چینل جیسی نعمت ہمیں ملی، اور مدنی چینل آخر کار ہمارے گھروں میں پہنچ کر اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹا ہی رہا ہے، اور انشاءاللہ لٹاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم جن گھروں میں مدنی چینل نہیں چل رہا یا نہیں دیکھا جا رہا، ان گھروں میں مدنی چینل آن کرنے کی اور ان کو دکھانے کی آپ اور ہم کوشش جاری رکھیں۔ یہ بہت بڑے ثواب کا کام، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ابھی جو آپ کا جدول تھا پنجاب کا، بلکہ سندھ اور پنجاب کا، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، ملتان، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ اور اسلام آباد آپ گئے، تو اس دوران مجھے ایک اسلام بھی ملا ماشاءاللہ، چہرے پہ جو ہے وہ داڑھی اور پورا جیسے اپنا دینی یہ بنیاد اسلامی کا جو ایک مزاج ہے، جو انداز ہے سنت کے مطابق کرتا ہے اور امامہ شریف ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے سنتیں اپنائی ہیں یہ مدنی چینل کا ایک پروگرام دیکھ کر کے اپنائی ہیں۔ اس پروگرام کا انہوں نے نام بھی بتایا۔ اسی طرح مجھے ایک اس ٹائم میں یہاں ملے، یہ فیضان مدینہ کے صحن میں، انہوں نے کہا کہ میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا اور اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ بندہ کبھی کبھار تو اس نیت سے بھی 2 رکعت نماز پڑھے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہمیں تجھ سے محبت ہے، اور یہ یا اللہ میں تیری محبت میں 2 رکعت جو ہے وہ نماز نفل پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں تب سے میں نے یہ بات سنی ہے اور اس وقت سے میں نے اس کو جو ہے وہ زندگی میں ایڈ کر لیا ہے کہ میں روزانہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ اس لیے پڑھتا ایک ہوں۔ بیمار مریض آدمی نے بتایا تھا کہ ہم مریضوں کا، یعنی ایسے مریض جو اب گھروں سے نکلنے کے لیے مشکل ہے، اور ایک ایسے بزرگ نے بتایا کہ جو گھر سے نکل نہیں پاتے، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اللہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ مدنی چینل ہمارا کیسا سہارا ہے، بلکہ گھروں کی یہ باتیں ہیں کہ اگر مدنی چینل کسی وجہ سے گھر میں نہ آئے، ٹی وی خراب ہو گیا یا کوئی کنیکشن کا پرابلم ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو جائے، تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر کے اندر جیسے کہ کوئی ویرانہ سا ہو گیا، اب کریں گے کیا، مدنی چینل بند ہو گیا۔ تو مدنی چینل ہمارے گھروں کی رونق بنا ہوا ہے سبحان اللہ۔ اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہمارے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام آ رہا ہے، لوگوں کو علم دین جس طرح مدنی چینل کے ذریعے ملا ہے نا، اس کی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے یعنی میڈیا جو اخلاق برباد کر رہا ہے، میڈیا جو گھروں میں فساد جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جن میڈیا کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہم ان کا کہہ رہے ہیں، تو جن میڈیا کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں، اب اسی جگہ میڈیا مدنی چینل کے ذریعے آتا ہے اور نہ صرف ان خرابیوں کو دور کرتا ہے بلکہ ہماری چیزوں کو بہتر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مدنی چینل کی خصوصیت، یعنی مدنی چینل سے مجھے لگتا ہے فیملی جو ہمارا جو سسٹم ہے نا، اس نے کافی مدنی چینل کے ذریعے سہارا ملا ہوگا۔ مدنی چینل کے ذریعے جب نیکی کی دعوت ملی تو کئی اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ میں داخل ہو کر عالم بنے ہوں گے، حافظ بنے ہوں گے اور نمازی بنے ہوں گے، تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ اس کو ہم الیکٹرانک مبلغ، ڈیجیٹل مبلغ، برقی مبلغ کے طور پر ہم اس سے لیتے ہیں، تو یہ ایک ماڈرن ٹول ہے ماشاءاللہ۔ جس کے ذریعے آپ اللہ اور اس کے رسول کا دین امت تک اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدینہ جی کون؟ میں ہوں امی اتاریہ پاک پتن شریف سے۔ میری طرف سے نگرانی شورا سلمان انکل کو مدنی چینل کی 18th برتھ ڈے بہت مبارک ہو۔ نگرانی شورا، آج میں آپ کو مدنی چینل کے کچھ اشعار سناؤں گی۔ مدنی چینل کی برکت کا ہے یہ نور، دل سے مٹتا ہے اس سے ہر ایک فطور۔ مدنی چینل کی بدولت گھر گھر میں سنتوں کی بہار آ گئی۔ یہ فقط چینل نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔ ہیپی برتھ ڈے مدنی چینل۔ اب مدنی چینل سے کوئی جواب آئے تو آئے کہ مدنی چینل بولے ٹو یو۔ مرحبا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے بیٹا، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ جی کون؟
آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ مدنی چینل اپنی 18ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ مدنی چینل ایک بہترین اسلامی چینل ہے جو ہمیں دین کی صحیح تعلیمات، اچھے اخلاق اور سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ جی کون؟ میرا نام ذیشان اسلام ہے اور میں مدنی چینل میں پچھلے 5 سال سے اجیر ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے ان 5 سالوں میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جیسے اور چینلوں میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں یا کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں کسی کی غلطی کے تحت، تو لیکن میرا مدنی چینل میں ان 5 سالوں میں تو کچھ ایسا ہوتا میں نے دیکھا۔ تو میرا یہ سوال ہے، کیا یہاں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ لوگ غلطیاں کرتے نہیں ہیں، یا یہاں کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ غلطی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، یا ان 5 سالوں کے علاوہ پچھلے جو جتنے سال مدنی چینل کو بنے ہوئے ہوگا ان میں یا کبھی کوئی کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہو یا کوئی غلطی ہوئی ہو جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو اس بارے میں بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، مدنی چینل خود ایک ادارہ ہے۔ میری ایک بات میں ایڈ کر لیتا ہوں اس میں، آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ نہ ہو۔ اللہ برکت دے۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی کنٹروورسی کریٹ کر دیں، کوئی شگوفہ کنٹروورسی بھی تو عام ہمارا عام اسلام میں نہیں سمجھتا ہوگا نا، ایسی کوئی فیلنگ، کوئی متعدہ کوئی بات کچھ بنا، سازشی چیزیں، جی کچھ سازشی چیزیں، ہاں سازشی چیزیں بنا دیں، یا کوئی ایسی مطلب کوئی شگوفہ چھوڑ دیں کہ جس سے مطلب ایک کیا ہے، ایک بحث جو ہے وہ چل پڑے، ایک نظام چل پڑے، تو آپ کو لوگ جو ہے وہ زیادہ دیکھیں گے، ملینز میں آپ کے جو ہے وہ یوز جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کا اور میرا یہاں بیٹھے بیٹھے جھگڑا ہو جائے تو آپ سوچیں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے میرے جھگڑے کی ویڈیو، مطلب اگر یہ آئے تو کتنے ملینز میں جو ہے وہ جائے گی، آپ کی ٹی آر پی کا، اور ہمارا کیا بنے گا؟ جی اور ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو پھر جو بنے گا وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ بل کیا فرمائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے 2 الگ پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مدنی چینل کا اپنا ماحول ہے، جی، سینکڑوں کا اسٹاف ہے، جی، تو اس میں کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ جی، یا تو یہ اس طرح کی شاید ان کی کوئی یہ بھی گفتگو بات تھی جی، کہ آپس میں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر ایک مذہبی ماحول ہے، دینی ماحول ہے، اور تربیت کا سلسلہ یہاں پر ہمارا وقتاً فوقتاً جاری بھی رہتا ہے، مجالس کے مشورے ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر یہ اسٹوڈیو پورا بھر جاتا ہے جب کبھی ہم یہاں پر اپنا کچھ سلسلہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کو اونرشپ دلانے کی کہ آپ کا اپنا ہے، لیکن نفس و شیطان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چیزیں تو نہ ہوتی ہوں، تو اس کو آپ نہیں اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے، مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ماحول چکے ہے، اسلامی بھائی ہیں، علماء اسلامی بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل میں آفیسز کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہزاروں امپلائیز ہیں، تو اس طرح کا جب سلسلہ جاری رکھتے ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ان کو کہتا ہے پہلے نماز پڑھیں، اس کے بعد کام کریں، پہلے فرض، اس کے بعد مدنی چینل کی آپ دیگر چیزیں دیکھیں، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، درس و بیان کا سلسلہ ہو، جب کھانے کا اوقات ہو تو کھاتے ہوئے کھانے کی بھی سنت اور آداب بیان کی جاتی ہوں، تو اس طرح کا کوئی ماحول جب آپ مدنی چینل میں بھی بناتے ہیں، تو میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی اس ماحول کو قبول کر لے گا اور اس کے سانچے میں ڈھل جائے گا، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ مدنی چینل میں 18 سالوں میں اگر سینکڑوں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو، جو بے نمازی آئے اور کلین شیو آئے، اور وہ آج نمازی ہیں، ان کے چہرے پر الحمدللہ پوری داڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھروں، اگر مجھے یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کے تاثرات ہوں کہ جب سے ہمارے گھر والے مدنی چینل میں آئے اور جب سے یہ آئے تو ان کا انداز بدل گیا، ان کا مزاج بدل گیا، میں سب کا نہیں کہتا، لیکن اسی بھی شاید خبریں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ملیں کہ مدنی چینل میں آنے کی وجہ سے، یہاں جاب کرنے کی وجہ سے، ظاہر وہ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اب جیسے ابھی ہم بول ہی رہے ہیں تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ایڈٹ کے لیے تو جائے گا یہ ویڈیو، اس کے بعد اگر یہ ریپیٹ میں چلا یا اس کا کوئی کلپ بنا تو وہ بنے گا، مگر بعض اوقات نہیں بھی ہوتا کہ آدمی جو چیز بنا رہا ہوتا ہے، یعنی بولنے والا بعض اوقات باعمل نہیں ہوتا تو اس کا ایڈٹ کرنے والا کہاں سے باعمل ہو جائے گا، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مگر میں عمومی طور پر اگر میں مدنی چینل کے میں پورے دعوت اسلامی کے ماحول کی یا فیضان مدینہ کے ماحول کی بات، وہ تو الحمدللہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے، کہ میں کہوں تو 2,500-3 ہزار اسلامی بھائی یہاں پر دن رات آفیسز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مدنی چینل کی چونکہ آج 18 سال پورے ہو رہے ہیں، ہم اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، ہم اس کا دن منا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اب رہا یہ آپ نشریات کے طور پر کوئی ایسی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں میں آپ کو اس کا سمپل سا جواب دے دیتا ہوں، جیسے بھی سلمان بھائی نے کہا
میں اس کا سمپل سا جواب دے دیتا ہوں. ہمیں مسلمانوں میں انتشار نہیں پھیلانا ہوتا، ہمیں ان میں تشویش نہیں پھیلانی ہوتی، ہمیں ان میں غلط فہمیاں نہیں پھیلانی ہوتی، اور ہمیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے وہ دین کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں یہ یا بد اخلاقی میں پڑ جائیں یا کنفیوز ہو جائیں. کیونکہ ہمیں اس طرح کے ویوز نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کی ویورشپ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ سے جنت چاہیے. اب بات یہ ہے کہ میں وہ کیسا پروگرام کروں، میں وہ کیا بات کروں کہ جس سے میرے رب کی مجھے رضا ملے. اب پروگرام ختم ہو جائے، لوگوں میں تشویش پھیلی ہوئی ہو، لوگوں میں پریشانی پھیلی ہوئی ہو، اور آپس میں عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہوں، اور اسلام و دین کا اللہ نہ کرے نقشہ بدل دیا جاتا ہو، اور صرف اس لیے کہ ہماری کچھ مطلب ویوز بن جائیں گے، یا میں کچھ آپس میں ایسی گفتگو ہم کر لیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہم چھیڑ دیں. اب دیکھو اس کا کلپ نکالو نا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے. لوگ مدنی چینل کے طور پر تو ہمیں کیا کرنا، کیا اس سے ہم اس سے کیا کریں؟ الحمدللہ اب تک 18 سال میں یہ کتنا ہوا؟ ایک بھی نہیں. کوئی اگر کوئی کوئی ایسا ہو گیا ہو تو آپ بتائیے، تو اس کی بھی کوئی وضاحت ہو جائے گی. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو ایسا کتنا ہوا؟ مگر کیا مدنی چینل نہیں دیکھا جا رہا؟ الحمدللہ دنیا دیکھا جا رہا ہے، پذیرائی کی جا رہی ہے. لوگ اس کی مطلب کہ اس کو فیملی چینل کہہ رہے ہیں، اپنا چینل کہہ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کی یہ پازیٹیو پالیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم فل پروفیشنل جانے کا ذہن رکھتے ہیں مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. ماشاءاللہ، مرحبا، بہت خوبصورت جواب دیا. سب اللہ آپ کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. سلمان بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کی وجہ سے ہمارے گھر والے سب نمازی بن گئے ماشاءاللہ. گھر میں ایک جو ہے نا وہ نور سا سما بن گیا. گھر والے سارے مدنی چینل کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، مدنی چینل کے تقریباً پروگرام کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ جو مدنی چینل کے کارٹون ہیں، غلام رسول، کنیز فاطمہ، حمزہ کارٹون، ان کو دیکھ کے بچے بھی ہمارے جو ہے نا ماشاءاللہ ان جیسی عادات اور ان جیسی حرکات کرنے لگ گئے ہیں. بچے بھی ہمارے اچھے بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ پوری دعوت اسلامی کو خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ پیر و مرشد امیر علیہ سنت کی بھی خیر فرمائے. جزاک آمین اللہ آمین. خیر. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایسا یہ آپ کی وہ بات جو آپ نے ایک موقع پر جو ہے وہ کہی تھی، یہ کڈز مدنی چینل کی نشریات میں آپ نے کوئی بات اس طرح کی کہی تھی کہ آپ جو ایکٹیویٹی بچوں کو دکھائیں گے بچے اس کو پرفارم کریں گے. تو کچھ ایسا جو ہے وہ مت دکھائیے گا کہ جسے بچے اگر گھر میں کریں تو گھر میں جو ہے وہ مسائل کچھ جو ہے پیدا ہو جائیں. مدنی چینل سدھار کے لیے آیا، بگاڑ کے لیے نہیں آیا. سبحان اللہ، واہ. تو مدنی چینل نے اسی کو بیسٹ اور اپنا بیسک کریکٹر بنانا ہے، پرفارمر بنانا ہے جو سدھار پیدا کر سکتا ہو. جس کی باتوں سے یا جس کے انداز سے بگاڑ پیدا ہوتا ہو اس کا مدنی چینل میں کیا کام ہے؟ رینا جی کون؟ مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں داخلے لینے کا شوق پیدا ہوا، اور پھر ہم اس میں محفظ کیا، اور الحمدللہ ہم دونوں بھائی حافظ ہیں، اور اب ہم تینوں بھائی جامعۃ المدینہ دندہ شاہ بلاول میں عالم کورس کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. حافظ بنائے گا، عالم بنائے گا، کیا بات ہے. بہت بہت مبارک آپ کو، ماشاءاللہ. مرحبا، 100 کروڑ مرحبا. کون؟ حاجی صاحب، میں محمد احمد رضا باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. وإیاکم. اللہ پاک بے حساب بخشش سے نوازے. حسن اطاری اسلام آباد سے. سب سے پہلے تو میں اس بابرکت مدنی چینل اور محترم جناب محمد الیاس اطار قادری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ایسے بابرکت لمحات میں دین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور بہت سی معلومات ہمیں سیکھنے کو، عمل کرنے کو مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ. 100 کروڑ مرحبا. جی، سادی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، کوئی گاڑے موضوعات، کوئی مشکل باتیں، کوئی اصطلاحات سے بھرپور گفتگو یہ آپ لوگوں کو آتی نہیں، آپ کے لوگوں کو، یا آپ لوگوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم یوں نہیں، ہم یوں چلیں گے؟ ہم یوں ہی چلیں گے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. سادی سی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو اور سادہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے، نہ کہ اپنی علمیت اور اپنی سمجھداری کی داغ بٹھانا ہے. مرحبا. جی کون؟ محمد سعید اتاری مورو سندھ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، مرحبا. مدنی چینل آج 18 سال کا خیر سے ہوا. ہماری دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ تا قیامت تک ہمارے مدنی چینل کو قائم و دائم رکھے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.
بس آپ اپنا مدنی چینل کے تو اپنی وابستگی باقی رکھیں اور مدنی چینل کے پروگرام کو عام کرتے رہیں. مدنی چینل کے جو کلپس آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ملتے ہیں، اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے کلپس ملتے ہیں، کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے، میڈیا وار ہے، اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں بھی، سینے میں کہیں بھی یہ جذبہ موجود ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہونے والی بد اخلاقیاں، خرابیاں اور جو دین سے دوری کے جو معاملات ہیں، جو کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سد باب ہونا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی حل علاج ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس بہترین علاج مدنی چینل ہے، دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا ہیں، آپ ان کو پروموٹ کریں. یہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے میں. یہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. آپ بس لوگ دیکھتے ہیں، لوگ بعضوں کا نہیں ریپلائی کرتے، نہیں سنتے، نہیں مطلب کہ لکھ پھیراتے. اپنا کام ان تک مطلب کہ پہنچانا ہے. ایک صاحب کہیں گئے تھے ہوٹل میں، ان کی کوئی کانفرنس تھی، تو یہ ہوٹل میں گئے تو ہوٹل میں جا کر انہوں نے کمرے میں تھوڑا بیٹھے، کمرہ ان کا بک تھا، کمرے میں بیٹھے تو اب یہ بیٹھے ہی تھے کہ اچانک کمرے کا وہ ہوٹل کے روم نوک ہوا تھا کہ میں نے تو بھی کسی کو بلایا نہیں ہے، نہ میں نے کوئی ریسیپشن پہ بھی کال نہیں کی، کون آیا؟ تو انہوں نے دروازہ تو نہیں کھولا، کھڑکی سے نظر آتا تھا کوریڈور، تو وہاں کسی کو دیکھا تو کہا جی، تو بولا آپ دروازہ کھولا، پھر تو کچھ بات کرنی ہے. تو وہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. بولا ایسے آپ کو ایک میسج دینا ہے. بولا آپ یہیں سے دیتے ہوئے تھوڑا دروازہ کھول لیں، آپ کو ایک میسج دینا ہے. تو بولا میں آپ کو جانتا نہیں، میں کیوں دروازہ کھولوں؟ جب پردہ ڈال دیا اور کھڑکی بند کر دی، اور اس نے جو میسج دینے کے لیے آیا تھا نہ دروازہ کھولا، نہ کھڑکی کھلی، نہ بندے نے لفٹ کرائی، مگر اس کو جو اپنا وہ باطل میسج نہ حق گفتگو تھی، وہ کسی مقصد کو لے کر چلا تھا. اس نے دروازے پر منہ رکھ کر زور سے بول کر اپنا کام پورا کر کے نکل گیا. وہ دروازہ کھلا کہ نہیں کھلا، اور اپنا اس نے جو اپنی ذمہ داری لی تھی گندگی پھیلانے کی، باطل نظریہ پھیلانے کی، اس نے اپنا کام پورا کیا. تو جب ایک غلط کرنے والا اس حد تک جا کر اپنی بات پہنچا سکتا ہے، تو مدنی چینل کو پہنچانے میں، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو لوگوں تک پہنچانے میں تو ہمیں بہت زیادہ کوششیں کرنی چاہیے. مرحبا، ماشاءاللہ. ایسا کتنی ویڈیوز ہیں آپ کی سوشل میڈیا پر تقریباً دعوت اسلامی کی؟ آئی تھنک خالی یوٹیوب پر اگر میں غلطی نہیں کرتا تو شاید مور دین 80,000 تو ہونی چاہیے ٹوٹل. ایسا اس کو سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو جو میرے پاس فگر ہے وہ 84,000 ہے نا، ویڈیوز کا فگر ہے ہمارے پاس. ہاں جی، ہونی چاہیے. الحمدللہ. اور تقریباً ہر عنوان پر آپ کو مل جائیں گے. الحمدللہ. جی کون؟ سعادت آری یو کے سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کو اس کی سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں یو کے پہ جتنے بھی مسلم کمیونٹی ہے وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا چینل ہے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھا سکتے ہیں، ورنہ تو باہر جاؤ یا اندر جاؤ ادھر تو اور ایک قسم کا ماحول ہوتا ہے. لیکن ایک مدنی چینل کا ہمیں سہارا ہوتا ہے. جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے اللہ اس کو شاد و آباد رکھے. آمین. اور پھر انگلش میں بھی ہے نا، مدنی چینل انگلش الگ ہے، مدنی چینل بنگلہ الگ ہے، اور دیگر لینگویجز کے اندر جو ہمارے جو سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہم اپنے چینل کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ الگ ہے. ذہن تو یہی ہے کہ اللہ وہ دین لائے ہر زبان میں مدنی چینل ہو. واہ واہ. جیسے کڈس ہم نے الگ کیا ہے نا، تو کڈس الگ کرنے کے بعد یہ کڈس ہوا ہے، جب تک الگ نہیں ہوا تھا. الگ ہوا، ہمارے ایکسپینس بڑھے، ہمارا اسٹاف بڑھا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، پورے کاسٹ بڑھتی ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں فیس کرنی پڑتی ہیں، فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب یہ الگ ہوا تو یہ لیکن اب بھی پورا چینل کڈس نہیں ہے، پورا چینل کڈس نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ سوئچ کریں تو ایک چینل پورا ہو جو 24 آور کڈس چل رہا ہو، آپ سوئچ کریں تو چینل ہو جو 24 آور بزرگوں کا چل رہا ہو. ایسا بھی نہیں ہے. آپ کریں تو پورے کا پورا چائنیز لیں، جیسے انگلش چینل چل رہا ہے، آپ کا بنگلہ چینل چل رہا ہے نا، ایسا دنیا کی اہم زبانوں میں چینل چلے اور کڈس بھی پورا اسی طرح چلے. اسی طرح کی چیزیں ہم کرنے کا عزم رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ عزم رکھتے ہیں مگر کسی کام کو اس طرح اس انداز پر ایگزیکیوٹ کرنے میں جو مین پاور چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو فائننس چاہیے، یہ اس کی اپنی امپورٹنس ہے. مگر ہم الحمدللہ عزم رکھتے ہیں کہ دنیا کی خاص اور اہم زبانوں میں پورے کا پورا چینل یہی ہو. ظاہر اس کے لیے اتنے مبلغین ہو اسی لینگویج کے، اتنا کانٹینٹ ہو اسی لینگویج کا، تو یہ ساری چیزیں ہوں
تو الحمدللہ یہ چیزیں بہت زیادہ پریکٹیکل ہو سکتی ہیں، مگر سفر ہمارا اس طرف ابھی جاری ہے، اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن یہ منزل بھی مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار